نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے موقع فراہم دیا ہے حق بات کہنے کو، سمجھنے کو اور صحیح صحیح عمل کرنے کو. اللہ رب العالمین نے ایک موقع فراہم عطا کر دیا ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ہر دن ہر وقت بیانات وغیرہ اور دیگر مسائل کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر اپنے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. کسی بھی کوشش ہوتی ہے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ لوگ جو ہیں سننے والے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، بہت ہی بڑو اعلیٰ بات ہے، اعلیٰ کوالٹی کی بات ہے. کچھ باتوں پہ دم ہے تو تبھی تو بات بندہ کر رہا ہے اگلا. کیونکہ میں خود سے اپنی تعریفیں بولو نہیں کرتا، میں بولتا ہوں جتنی برائیاں کرنی ہے بولو، کرو، کمبختو کرو، تباہ کے کرو، مسئلہ نہیں ہے مجھے. یہ سوچ کے کرنا کہ یہ واقعی یہ کام کر رہا ہے، یہ واقعی بات کر رہا ہے، یہ واقعی اس نے کچھ کیا ہے، تو پھر سوچ کے کرنا. اگر نہیں نکلا تو سمجھ لو کہ آج معاشرے کا، میں اپنی مثال نہیں دے رہا، لوگوں کی مثال دے رہا ہوتا ہوں. لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اصل مثالوں کو چھوڑ کر اپنی جھوٹی موٹی قسمیں کھائیں گے، دبا کے کھائیں گے، دبا کے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو ثابت کریں گے کھینچ تان کے جھوٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مبارک ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ جھوٹ کو فوراً مان لے گی، جھوٹ کو فوراً تسلیم کر لے گی اور سچ کو نہیں تسلیم کرے گی. آج معاشرہ وہی چل رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ قول بتا دیا تھا. تو میرے بھائیوں، جو برائی کا ساتھ دے رہا ہے اس کو برائی کے اوپر ٹکنے بولو نہیں دو، جو سچائی کا ساتھ دے رہا ہے اس کو بولو سچائی کے ساتھ رہنے کی توفیق دو. اس کو بتا دو بھائی یہ چیز عمل نہیں کرنا. آج لوگ فوج، میں نے پچھلی بار بولا تھا، گالیاں دیتے ہیں، گندے گندے گانے گاتے ہیں، گالم گلوچ منہ پہ ہوتی ہے، ہر منہ پہ گالم گلوچ ہوتی ہے. تو میرے بھائی اس چیز سے آپ کو نہ مجھے نقصان ہے، نہ رب العالمین کو نقصان ہے، نہ اس بندے کو نقصان ہے. نقصان تو اس بندے کو ہے جو گالیاں دے رہا ہے، جو فوج باتیں کر رہا ہے، جو موسیقی سن رہا ہے. ان کے اوپر یہ مثالیں ہیں. اصل مقصد مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تو بڑا تبلیغ میں بیٹھ گیا یا پھر فلاں ہو گیا، تو ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا، مگر تیری گالیاں ابھی بھی کنٹینیوسلی چل رہی ہیں. وہی کام تو حج کر کے آ گیا مگر وہی برائیاں تیری ابھی تک کے موجود ہیں. تو یہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. اب ایک وہ تھا اپنا واقعہ میں سن رہا تھا، تو یہ پتہ نہیں صنعت کے ساتھ ثابت ہے بھی یا نہیں، اس کی صنعت پہ مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے. ایک بزرگ گئے اپنا، ان کو غیبی آواز آتی تھی اللہ کی طرف سے، تیرا حج نہیں ہوا، تیرا حج جو ہے نہیں ہوا، ایک غیبی آواز آتی تھی. یہ صنعت کے ساتھ پتہ نہیں ہے ثابت ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم اس چیز کے بارے میں بس. مگر واقعتاً جو ہے جو اس کا عمل جو ہے وہ درست نکلتا ہے کہ وہ ایک بار گئے بزرگ جو تھے وہ حج کرنے کے لیے، تو رب کی طرف سے آواز ہے، رب العالمین کی طرف سے، تیرا حج قبول نہیں ہوا. وہ دوسری بار گئے، تیسری بار گئے، جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، وہ جا کے جب رکے نہیں سوری وہ جاتے رہے تو بار بار اعلان ہوتا رہا تیرا حج ہوا نہیں، تیرا حج ہوا نہیں، تیرا حج بولو ہوا نہیں. تو اب وہ بول رہے میرا حج تو قبول نہیں ہو رہا. لوگوں نے کہنے والے کہنے لگے بھائی آپ جب بھی جاتے ہو آپ کی طرف سے غیبی کوئی آواز آتی ہے، بولتے ہیں کہ آپ کا حج ہوا ہی نہیں. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو میں حکم دوں فلاں جگہ جا کہ یہ کام کر اب میں یہاں سے کال پہ بولوں نہیں ہوا بھائی وہ کام دوبارہ کر. بولے گا ٹھیک ہے کر لیتے نہیں، شاید نہیں ہوا ہوگا، بولے گا دوبارہ کر. تو بولے گا ٹھیک ہے نہیں ہوا ہوگا، پھر بولے گا دوبارہ کر. تو بولے گا ٹھیک ہے نہیں ہوا ہوگا، مان لیا کہ نہیں ہوا ہوگا. ابے چوتھی بار بولے گا پاگل انسان تو پاگل ہے کہ 10 بار چکر کراؤ صحیح ہے، تو کیوں چوتھی بار بول رہا ہے؟ تو یہ مقصد نہیں ہے اس چیز کے بارے میں.
جب وہ بار بار یہ اللہ رب العالمین کا فرمان، میں کہہ رہا ہوں کہ سند کا مجھے معلوم نہیں، مگر پھر بھی عمل جو درست نکلا، وہ بار بار حج کرنے جاتے رہے، پھر اس کے بعد جا کے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا حج قبول ہو گیا، اور جو پچھلے سارے تھے وہ بھی سارے قبول ہو گئے. کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے اللہ والے نوری صاحب، اللہ ان کو خیر اور لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے اندر پریشانی آئے تو اس پر پریشانی کو تم اتاولے نہ ہو جائے کرو، بڑبڑانا شروع نہ کر دیا کرو، ڈائریکٹ تم صبر کیا کرو. جب میں نے الفاظ ان کو بتایا نا، بولا بہت اچھی بات کر رہے ہو آپ کو یہ اصل دماغ اور لاجک والی بات کری ہے. جب آپ کے پاس خوشی آ جائے، بڑا معیار آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے بولو؟ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا. آج لوگ جو ہے اترانا شروع کر دیتے ہیں، ابے فلاں ہم تو ہماری محنت ہے، ہم تو فلاں ڈھونڈتا ہے. اور جب مصیبت آتی ہے، دیکھو یار مصیبت آ پڑی، اللہ کا دعویٰ جب معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہو. تو میرے بھائی اس چیز کو پوری پراپر وے پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے، مومن کے اوپر مشکل وقت آتا ہے نا، تو صبر کرے، وہ صبر کی تلقین ہے. اور جب آسانی کا وقت آ جائے، جب آسانی کا وقت شروع ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے بولو؟ شکر کریں. تو یہ بہت بڑا قرآن نے بھی لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. تو یہ مقصد ہے بھائی، اس چیز کے مقصد کو آپ بگاڑ نہیں سکتے. لوگ آج نہیں ہو رہا تھا کام، اتنی گندی گندی گالیاں، فلاں یہ فلاں وہ. یہ میرے بھائی یہ ترجیح آپ کو اسلام میں نہیں دی جاتی. آپ اتنے بڑے آدمی بڑھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہو، تو یہ پھر آپ کے معیار پہ بولو اصلاح کے مطابق یہ بات نہیں ہے، آپ مومن کے لانے کے لائق نہیں ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میں نے حدیثیں پڑھی کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کا شخص منافقوں میں ہے. سوچو منافقت والی شہرت طبقہ ہوتی ہے، نبی نے تو اس کو ناپسند کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پوری حدیث کے الفاظ ذہن سے نکل گئے کہ جو بندہ، میرا بھی ذہن سے نکل گیا، پڑھی تھی بڑی بہت اچھی لگی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بھائی آپ جو اس چیز کو خوب سمجھ لو، غالباً بخاری کی ہے یا مسلم کی حدیث ہے کچھ ایسی ہے، تو گالی دینے والے تو ویسی ہر سی بات ہے، وہ نامناسب بندہ ہے، وہ تو منافقی میں آ جاتا ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، ایسی بات ہے حدیث پہ ہی اگر مجھے پوری حدیث پوری پراپر نہیں ابھی یاد آ رہی، تو ایک تو آپ تو ظاہر سی بات ہے کوئی گالی دے لوگ نہیں بولیں گے کیا کر رہا ہے اس کو اچھا انسان سمجھیں گے. ہر سی بات ہے برا بولیں گے نا بھائی، کیسا انسان ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور بھائی بولتے بڑے بزرگ کے بھائی گالی دینے سے کیڑے بچ فلاں 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 آ جاتے ہیں، ہر سی بات ہے. تو جب میرے نبی نے جب ناپسند کیا اس چیز کو، جب پسند نہیں کیا، تو آپ کیوں اس چیز کو لے کے چلتے؟ پھر بولتے میں نبی کا امتی ہوں. یہ غلط بات ہے کہ آپ جو ہو فوج گانے سنو، گندے گانے سنو، اور موسیقی سنو، گالیاں بکو، اور پھر بولو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جمعے کی، اور پورے ہر نماز چھوڑ دو. تو یہ میرے مطابق یہ تو انسان ہی نہیں ہے بھائی، مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی اس چیز کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات کو ذکر کیا، جو احکامات کو بتلایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین پہ لوگوں کو اتار کے، اچھے اور سچے لوگوں کو اتارا، جو صادق الامین جیسے تھے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، وہ ان کے احکامات کو لے کے چلے تو وہ کامیاب ہے، اور ہم ان کے احکامات کو لے کے چلیں گے تو کامیاب ہے. ورنہ ادروائز ہم بیکار آدمی ہیں، ہمارا کچھ بھی بولو نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بات یاد رکھنا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس چیز کو اتنا پھیلا دو، نیکی کو، بدی کو ختم کرو اور نیکی کو اوپر کر کے رکھو. صحابہ اکرام علیہم الرضوان جیسی ہستی تو دعاؤں میں اور عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، جہاد میں وقت لگا کے بولتے تھے یار یہ تو بہت کم ہے. نماز میں مقابلہ کرتے تھے بھائی، نماز میں مقابلہ کرتے تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی کہ آپ دنیا میں مقابلہ کر رہے ہو؟ دوسرے لوگ کہتے تھے، غیر مسلم کہتے تھے بھائی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یا ہر وقت دین کے پیچھے پڑے تھے، تو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے. ابے بھائی کچھ تو ہوتا یار، کچھ تو بندہ کر لیتا، بنگلہ بنا لے، گاڑی رکھ لے، مطلب اس وقت کی سواری میں کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو رکھ لے. نا 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 نا، یہ کئی لاجک پہ نہیں ہے. وہ بولتے ہیں شادیاں، یا پھر بولو پہلے نمبر پہ شادیاں، تو مطلب دین کو پورے احکامات کو لے کے، اور شادیوں کا پروٹوکول دینا. اصل چیز جو ہم نے آج مارکیٹ سے بولو کب بخت شارٹ کر دیا بالکل. ہم نے دعا مانگنا، ابھی میں بہن کا کلپ سن رہا تھا، اللہ معاف کرے، خاتون تھی ٹک ٹاک پہ آئی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی 5 نمازی کا فرق نہیں بنا، اور یہ دیکھو ان کو 4 شادیاں کرنے چلے. ابے بھائی آپ کو کیا پتا اس کی نیت صاف ہے؟ آپ کو کیا پتا وہ بے نمازی نہیں ہے؟ ہر کوئی ایسا سننا بولے جو دعویٰ کرتا ہے وہ پہلے سے نماز بولو پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے.
5 नमाजों का पता नहीं है, एक्टिंग बड़े बुरे स्टाइल रखूंगा, 5 नमाजों का पता नहीं है और आज चले 4 शादियां करने। अबे भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, बस कमाना यार कहा जा रहा है, एक तो औरतों की भलाई के लिए सोचते हैं सोचते हैं तो बस बोलते हैं भाई ये तो मार्केट में पता नहीं कुछ और चल रहा है, और बस क्या कर सकते हैं। देखो जब तक के तालीमात को फॉलो नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो बेकार आदमी हो। ये नहीं है कि यार बयान में शादी शादी करते रहता, पता क्या चलता रहता भाई, ये नहीं होता। बहुत ऐसे ऐसे वाकयात बताऊंगा। हम अल्लाह से मांगते नहीं है, दुआ ऐसी मांगो कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, सैयदना उमर फारूक का कौल है रजी अल्लाह अन्हु कि दुआ कबूल हो या ना हो मगर मांगने की तौफीक तो मिल रही है। हजरत उमर फरमाते हैं मांगने की तौफीक मिल रही है, दुआ कोशिश करो। ये मत सोचो कबूल करने वाली तो रब की जात है, वो दुनिया में नहीं आखिरत में जरूर कबूल करेगी। हजरत उमर का ईमान था है भाई, हजरत उमर का ईमान था। तो शादियों की अस्तगफिरुल्लाह कि वो अपने अपनी जिंदगी बेहतरी के लिए भी मांग लिया करो यार, जिंदगी के बेहतरी के लिए भी मांग लिया करो। हर बार शादी अस्तगफिरुल्लाह आ जाती है, बस क्या करें, फिर खवातीन नाराज होती है यार ये क्या बोल रहा है। तो इस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, समझना है, सुनना है और अमल करना है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।